ہیلو اینڈ السلام علیکم. یہ ہے ڈسٹ آف ٹائم، جہاں ہم لے کر آتے ہیں گزشتہ عصر کا گرد و غبار، ایک نیا منظر، ایک نئی سوچ. آپ دیکھ رہے ہیں سیزن 1 ہسٹری آف ایشیا، جس کا یہ ہے تیسرا ایپیسوڈ. آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف انڈیا، 5000 سال کا سفر. ایک قدیم تہذیب سے لے کر آزادی کے لمحوں تک کا یہ سفر صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک قوم کی شناخت کا آئینہ ہے. آئیے چلتے ہیں وقت کی گردش میں، جہاں ہر موڑ پر ایک کہانی چھپی ہے. بھارت کی تاریخ کا سفر سب سے پہلے انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع ہوتا ہے، جو دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے اہم تہذیب تھی. یہ وہ دور تھا جب موئنجو دڑو اور ہڑپا جیسے شہروں نے اپنی بنیاد رکھی تھی. ہڑپا کی صفائی اور سیویج سسٹم آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں، اور ان شہروں کی پلاننگ کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ترقی یافتہ تھے. ان کا لکھا ہوا اسکرپٹ ابھی تک سمجھ نہیں آیا، لیکن ان کی سویلائزیشن کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے. انڈس ویلی کے بعد بھارت میں ایک نئی تہذیب کا دور آتا ہے. ویدک پیریڈ میں آریان لوگ بھارت آئے اور اپنی ویدک نالج کو یہاں بسایا. انہوں نے ویداس لکھے، جو کہ ہمارے دھارمک اور سوچنے کا طریقہ اب تک شیپ کرتے ہیں. ویدک پیریڈ کے بعد بھارت میں مہاجنا پداس کا نظام بن گیا، جہاں کئی ریاست اور راجیہ بنے. یہ وہ دور تھا جب برہمنیکل اور ویدک دھرموں کا ابھار ہوا، اور بھارت کی کلچرل آئیڈینٹی نے اپنی پہچان بنانا شروع کی. موریہ امپائر کا دور بھارت کی تاریخ کا ایک اور عظیم دور تھا. چندر گپتا موریہ نے اپنے گرو چنکیا کی مدد سے مگادھ سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا. یہ امپائر بھارت کے پہلے یونیفائڈ امپائر کے طور پر جانا گیا. اور پھر آئے اشوکا، جو اپنی جنگ کلنگا کے بعد اپنی سوچ کو بدلتے ہیں اور بدھزم کو اپناتے ہیں. اشوکا کا دھما اور اشوکا پلرز کے سندیش آج بھی ہمارے سماج میں ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں گپتا امپائر سے لے کر گولڈن ایج کی. گپتا امپائر کو گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے. چندر گپتا سے لے کر سمودرا گپتا تک یہ دور علم، کلا اور سائنس کا ایک عظیم دور تھا. آریابھتا جیسے علم کی دنیا کے جادوگر نے زیرو کا کنسپٹ دیا، اور اس وقت میں ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس نے نئے افق طے کیے. یہ دور بھارت کی علم اور ثقافت کا ایک نیا روشنی تھا. اب ہم بات کرتے ہیں دلی سلطنت کے بارے میں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دلی سلطنت نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی. قطب الدین ایبک سے لے کر علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق کا دور تھا. سلطنت کا اثر نہ صرف پولیٹکس پر تھا بلکہ کلچر اور سوسائٹی میں بھی. تغلق نے اپنی ریفارم سے ریاستوں کو اور مضبوطی دی، مگر یہ وقت بھی تھا جب انڈین کلچر اور اسلامک کلچر ایک نئی پہچان بنا رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں مغل امپائر کی طرف. مغلیہ سلطنت کا دور بھارت کی تاریخ کا ایک بہت سگنیفیکنٹ حصہ تھا. بابر کی جیت سے لے کر اکبر کے ریفارمز تک مغلز نے بھارت کو ایک نئے دور میں داخل کیا. اکبر نے اپنے دین الہی اور صلاح کل کے ذریعے اپنی سلطنت کو مضبوطی دی. لیکن پھر آئے اورنگزیب، جو اپنے بہت سخت پالیسیز کے لیے جانے گئے. شاہ جہان نے تاج محل جیسے شاہکار بنائے، لیکن مغلز کا دور آخر کار ختم ہوا. اب آتا ہے برٹش کولونائزیشن سے لے کر انڈیپینڈنس تک کا سفر. برٹش کا دور شروع ہوتا ہے بیٹل آف پلیسی کے بعد، جہاں سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی قومی طاقت کا اظہار کیا. پھر آئی 1857 کی بغاوت، جو پہلا آزادی کا جنگ تھا. گاندھی جی نے اہمسا اور ستیہ گڑھ کی راہیں اپنا کر آزادی کی لڑائی شروع کی، اور 1947 میں بھارت کو آزادی مل گئی.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا تقسیم کا درد ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی بھارت کی تاریخ کا 5000 سال کا سفر، جو ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نئی کہانی اور سبق ہے۔ ڈسٹ آف ٹائم کے اس پہلے سیزن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایشیا کی ہسٹری نے دنیا کی سوچ اور تاریخ کو بدلا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایشیا کے کسی اور اینگل کو ایکسپلور کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے وقت اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ڈسٹ آف ٹائم، جہاں ہسٹری صرف ایک پہلی نہیں بلکہ جذبات ہے۔